الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس 5ویں سیشن میں ہم سورہ آل عمران ہی کے ایک مقام سے چند آیات کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو کن اعمال کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے دگنا چوگنا سود کھانے سے منع فرمایا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سمپل انٹرسٹ کھایا جا سکتا ہے اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ سے پرہیز کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک دوسرے مقام کے اوپر بڑی وضاحت سے اس بات کو بیان فرما دیا کہ ہر قسم کا سود یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے بے کو، تجارت کو، بزنس کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ لہٰذا ہر قسم کا سود اس آیت مقدسہ کے تحت حرام ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور بچو اس آگ سے جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بڑا ہی بہترین نسخہ بیان فرما دیا۔ ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو تم اللہ کی اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری قرآن کریم فرقان حمید پر عمل کر کے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آپ کی سنتوں پہ عمل کر کے کی جا سکتی ہے، جس کا نتیجہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر اللہ کی رحمت چھما چھم برسے گی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو، دوڑو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ، اور جنت کی طرف۔ کیسی جنت؟ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جس کی چوڑائی، جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ متقین، یہ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ اللہ کے پیارے بندے، یہ اللہ کے تقوی والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ تنگ دستی میں یہ لوگ خوشحالی کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ تھوڑے میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کی صفت کا مظہر بن جاتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے تو یہ بھی اللہ کے بندوں کو اللہ کے لیے معاف کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، ان سے کوئی فواحش سرزد ہو جاتا ہے، یا وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں، اس سے بخشش طلب کرتے ہیں، اس سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے بارے میں ذکر فرماتا ہے کہ یہ لوگ گندگی میں رہتے نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص اپنے دامن کو بچا کے کسی کیچڑ والے راستے سے چلتا ہے، لیکن اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے تو وہ گندگی میں پڑا نہیں رہتا۔ بالکل ایسے ہی ایک بندہ مومن وہ اپنے آپ کو عمومی طور پہ تو بچا کے چلتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بتقاضۂ بشریت اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے اور وہ گندگی میں گر جاتا ہے تو وہ گندگی میں رہنے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ فوراً اٹھتا ہے اور اپنے آپ سے اس گندگی کو دور کرتا ہے، اپنے رب کے حضور گریہ وزاری کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے سوا گناہوں کو معاف فرمانے والا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے ان اعمال کے اوپر، ان افعال کے اوپر، ان گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا ان کے رب کے پاس مغفرت ہے، بخشش ہے اور جنت ہے کہ جس کے نیچے باغات ہیں، کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ اجر العاملین، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا بہترین اجر ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ابدی جنت عطا فرمائے گا۔